منو من بہا ہے اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا، اولاد ذبح ہونے کرنی پڑے تو کرا دینا۔ ہاں یہ آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگر رسول ہے۔ جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ارشاد فرمایا کم وقت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ آئے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے چوما بوسے لیے۔ یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط ایف آئی آر کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کسی مجرم کے پشتبہ منع بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا۔ تمہاری مرضی ہے یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ حسین کا، حسین مظلوموں کا سردار ہے، مظلوموں کا سردار ہے، مظلوم بن جاؤ تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے، مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا ہے آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا ہے تمہارا اونٹ؟ ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا، لیکن اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے۔ اگر یہ سر نیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو، یہ راہیں مسدود ہو جاتی، یہ بند ہو جاتی، یہ نظر نہ آتی، ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو۔ سارے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ او میرے بھائیو، 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، کافر کا بچہ 2 سال کا۔ علی شہید ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، عمر شہید ہو گیا، عثمان، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں، چوتھا عبداللہ ہے، وہ 2 سال کا ہے۔ اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا، باپ بھی تو ہے نا، باپ بھی تو ہے نا، باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں، جانے سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے تھے، عبداللہ کو بلوایا۔ 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے، نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا، ہائے تقدیر، یہاں بٹھا لیا۔ ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی، اس کا نام ہے ابن الموقد، اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا۔ اس وقت اس وقت کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا، جب دونوں لب بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا، کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، اگر تو راضی ہے تو مجھے۔ یہ کلور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں، یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں، یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں۔ تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر
نصر اللہ قریب، اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی، جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے، نہیں 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 نہیں، جانے دو، دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے۔ دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہے، رو رہے، آنسوں سے رو رہے، ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے، جنہوں نے ابو بکر نے امت کو سنبھالا، عمر نے امت کو چلایا۔ ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا۔ اس 1400 سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا، لولا ہوا، یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ ایک لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا، اور ایک لولا احمد لما عبد اللہ، احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا۔ یہ اس نے اشعار پڑھے اور روتا آنسو پوچھتا ہوا اٹھ کے چلا۔ علامہ اتبی کو نیند آ گئی، قبر پر نیند آ گئی، ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا اتبی اٹھو اور اس بدو کو جا کے پیغام دو، تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، وہی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن نرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مضر ہے، بن نزار ہے، بن وعد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، میں تمہیں پیڑھی سنا رہا ہوں اپنے نبی کی، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروش، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملحلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے غلام مصطفیٰ بن، یہ پولیس اتنے تو نظر آؤ، جیسے پولیس نظر آ رہی کہ ہم پولیس والے ہیں، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو، ایسے تو نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو، اس طرح تو نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو۔ الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم، موت تمہیں پکڑے گی، پکڑے گی، بھاگو گے پکڑے گی، لڑو گے پچھاڑے گی، گرائے گی۔ ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کا یہی ٹائم تھا۔ یہ تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا، ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور 10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے۔ آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو، تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات فرمائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا دیے گئے، ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا، وہ ذبح کیے گئے، وہ آروں سے چڑھ کر وہ نیزوں پر چڑھے، پر انہوں نے اللہ کے سوا کسی طاغوت کے آگے سر نہ جھکایا۔ اور تمہیں ان پولیس والوں کو، طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے، سودا سستا ہے۔ اگر آل رسول جیسا خون، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ خون
منو من بہا ہے اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا، اولاد ذبح کرنی پڑے تو کرا دینا۔ ہاں یہ آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگر رسول ہے۔ جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ارشاد فرمایا کمبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان اللہ کے نبی نے چوما وہ سے لیے یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ یہ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط ایف آئی آر کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کسی مجرم کے پشت پا منا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا۔ تمہاری مرضی ہے یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ حسین کا، حسین مظلوموں کا سردار ہے، مظلوموں کا سردار ہے، مظلوم بن جاؤ تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے، مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا ہے تمہارا اونٹ؟ ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا، لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے۔ اگر یہ سر نیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو، یہ راہیں مسدود ہو جاتی، یہ بند ہو جاتی، یہ نظر نہ آتی، ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو۔ سارے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میرے بھائیو 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، کافر کا بچہ 2 سال کا۔ علی شہید ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، عمر شہید ہو گیا، عثمان، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں۔ چوتھا عبداللہ ہے، وہ 2 سال کا ہے، اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا، تو باپ بھی تو ہے نا، باپ بھی تو ہے نا، باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں، جانے سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے تھے، عبداللہ کو بلوایا۔ 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے، نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا، ہائے تقدیر، یہاں بٹھا لیا۔ ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی، اس کا نام ہے ابن الموقد، اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا۔ اس وقت دونوں میں کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا، جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، اگر تو راضی ہے تو مجھے۔ یہ کلور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں، یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں، یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں۔ تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی، جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے، نہیں 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 نہیں، جانے دو جانے دو، دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے۔
دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہے اور رو رہے، آنسوں سے رو رہے، آنسوں سے رو رہے۔ ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے۔ پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی، ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں، چتکبرا شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی۔ ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو جانے دو، دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی۔ امت بن کے زندہ رہو، امت بن کے زندہ رہو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری ساری رات کی دعائیں ہیں۔ نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے، پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی، ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں، چتکبرا شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی۔ ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو جانے دو، دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی۔ امت بن کے زندہ رہو، امت بن کے زندہ رہو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری ساری رات کی دعائیں ہیں۔ تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو، ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے۔ میں تمہیں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو، امت کو نہ توڑو، امت کو نہ توڑو۔ پتہ نہیں اللہ تو کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڈے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ باقی سارے مشرک ہیں، ساڈے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ سارے مشرک ہیں۔ اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکاتے؟ میں درد سے، میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں، میں نے کون سا عبد الجبار خان سے پیسے لینے ہیں؟ امت بنو امت۔ حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ گیا، آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، الموت لیس منہ الفوت، حضرت علی الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ۔ آ گئے، آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گئے، اندر آ جائے۔ ملکوت موت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے، نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا۔ اور یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی ٹھٹک گئی، جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے، تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں، جہاں موت دم دبا کے کھڑی ہو، جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو، اس سے تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں، قرآن کی نہیں چلتی ہیں۔ تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو، غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، ایسے ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا، جبریل کی صلاح ہے جاواں کے رواں، جاواں کے رواں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، جھنڈیاں لگ گئیاں، اتنے تیاریاں پوریاں، آگے تیاری پوری ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں گے، رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ دعا دو کملی والے کو ایک بات کر گئے، نہ کرتے تو آج طارق جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے۔ آپ نے فرمایا جبریل واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ حسین کے ساتھ کیا کرے گا پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ حسن کے ساتھ کیا کرے گا پتہ ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا یا رہنا ہے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ رکھوں گا۔ ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی، یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے، جو کفر اور نافرمانی ہے، جو زنا شراب کے اڈے ہیں، جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا۔ اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا، تمہارے اوپر صبر نہیں کیا، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا۔ الآن قرت عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے پاس بلا لے ملک الموت، اللہ کی تقدیر کو پورا کر۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا۔ جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا دو جملوں میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے میری امت، اے عباسیوں والے، اے کلور والے، اے چاندنی چوک والے، اے میاں والی والے، پیپلا والے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا۔ یہ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا، ماتحتوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا۔ جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے۔ سریوں دا تیل کوئی نہیں، سریوں دا تیل، سریوں دا تیل کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بھی ہوا سارے عالم کو روشن کرنے والا۔ اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے، آخرت میں بھی دیکھنا، آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی، غوث، ابدال، قطب، شہید، پیر، فقیر، سارے سجادہ نشین، نمازی، بے نمازی، حاجی، بے حاجی، گنہگار، نیکوکار، سارے عادل، ظالم، یہ تو چھوٹا نبی
نبی، رسول رسول رسول، سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، ہود نہ ابراہیم نفسی نفسی، ہود نفسی نفسی، صالح نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب یا اللہ نفسی نفسی، یوسف یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون یا اللہ نفسی نفسی، داؤد و سلیمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، ایوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، لوط کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، شعیب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ذوالکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، یسع کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یحییٰ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، زکریا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ طارق جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی؟ طارق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا؟ بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے؟ بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے؟ نبی رسول کہیں گے نفسی نفسی۔ میری بات سن رہا ہے بہت 40-50 ہزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے، سنو سنو، اس وقت دیکھ لینا دیکھ لینا دیکھ لینا، ایک ہستی ہوگی، ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی، جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اس کا نوحہ اور ہوگا، وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا، ان امتی امتی کہہ رہا ہوگا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ حالانکہ وہ کہتا دفع ہو جاؤ زانیوں، شرابیوں، ڈاکوؤں، چوروں، بے نمازیوں، میری امت کو توڑنے والوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور وہ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، نہیں وہ کہہ رہا ہے امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ میرے بھائیوں میرے محبوب سے تو اجازت لی گئی، طارق جمیل سے کوئی نہیں پوچھے گا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ حضرت علی کا فرمان الموت لیس منہ الفوت، موت سے بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے، لہٰذا کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کیا جلدی کرو؟ النجات النجات، کہ نجات کی جلدی کرو، نجات کی جلدی کرو۔ کیسے نجات پاؤ؟ کہ احی قلبک بالموعظہ، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر۔ جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے، یہ پولیس والے روز رجسٹر پڑھتے ہیں، سارا سال گزر جاتا ہے، قرآن کی شکل نہیں دیکھتے، اور پولیس تو ویسے سامنے آ گئی۔ تم سب کا ہم سب کا یہی حال ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کا ایک ورقہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو دل زندہ کیسے رہے گا؟ دل زندہ کیسے رہے گا؟ حضرت علی کا فرمان احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ، ونورہ بالحکمہ، اسے نورانی بناؤ حدیث پاک کے ساتھ، وقوہ بالزہد، اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت کے ساتھ، وذللہ بالموت، اسے لگام چڑھا موت کی یاد کے ساتھ، وقررہ بالفنا، اور اس سے اقرار لو کہ طارق جمیل اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، وحذرہ وصولۃ الدہر، اور اسے زمانے کے انقلاب کی کہانیاں سناؤ، وتقلب اللیالی والایام، اور لوگ کیسے وفائیں پھیر لیتے ہیں، کیسے وفائیں بدل لیتے ہیں، کیسے طوطا چشم بن جاتے ہیں، انہیں ڈرا لوگوں کی بے وفائی سے اور جفا سے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، اجڑی قوموں کے قصے سنا، صرف دیارہم، ان کی ٹوٹی حویلیاں، ویران شہر اور برباد کھنڈروں میں جا، موہنجو داڑو میں جا، ہڑپا میں جا، ٹیکسلا میں جا، اور لال قلعہ دلی میں جا، شاہی قلعہ لاہور میں جا، دیکھ یہاں کبھی جہانگیر کا جاہ جلال تھا، یہاں نور جہاں کا شیش محل تھا، شیش محل نہیں تھا، موتی محل تھا، شیشے تو انگریزوں نے لگائے، جہانگیر نے تو موتی ہیروں سے محل بنایا تھا نور جہاں کے لیے، جو نور جہاں موتیوں پہ چلتی تھی اور ہیروں کے تلے رہتی تھی، اس کی قبر کو دیکھ کر شاعر رو دیا، شاعر مشرق رو دیا اور کہنے لگا راوی کے
کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، دن میں بھی اندھیرا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو موتی محل میں رہتی تھی، جو جڑے ہیروں کا تاج پہنتی تھی، جس پر جہانگیر فدا ہوتا تھا۔ آج اس کی قبر پر صدیوں بعد ایک شاعر آنسو بہا رہا ہے کہ یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے۔ برمزار ماں غریباں نے چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزن نہ صدائے بلبلے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ہاں یہی انجام ہے، یہی انجام ہے، یہی انجام ہے۔ صرف ہی دیار ہیں، جاؤ برباد شہروں میں جاؤ، پھرو گھومو، ان جھنڈے والی گاڑیوں سے دھوکہ نہ لو، ان سیاستوں سے دھوکہ نہ لو، ان حکومتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، جاؤ اجڑی قبریں دیکھو، ویران قبرستان دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو، شکستہ مزار دیکھو، اور جھکی ہوئی دیواریں دیکھو، جہاں کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، جہاں دست بستہ گردنیں جھکائے غلام تھے، جہاں گھوڑوں کی قطاریں تھیں، ہاتھیوں کی قطاریں تھیں، آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انک سرت کا عہدہم، انک سرت کا عہدہم، ایک دن تو بھی طارق جمیل مر جائے گا، تیری دنیا بھی تجھے دھوکہ دے جائے گی، کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کوئی خطیب تھا، کوئی ادیب تھا، کوئی مقرر تھا، تو بھلا دیا جائے گا، تیری اولاد تجھے بھلا دے گی، تیری قبر پہ جانا چھوڑ دے گی۔ 4 دن آنسو بہائے جاتے ہیں، پھر ضیاء اللہ کو بھی یاد نہیں ہوگا کوئی ماں تھی، کوئی باپ تھا۔ یہی دنیا کی ریت ہے، مر جانے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ لہذا وہی کامیاب ہے جو عمل کا توشہ ساتھ لے جائے، جو اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ساتھ لے جائے۔ آخر جملہ سن لو، فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ لہذا اے کلور کوٹ والو، اے عباسی والو، اے فلاں والو، اے فلاں والو، ہند و سندھ والو، آخری جملہ قرآن کا نچوڑ، 10 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ کہ دیکھو 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 پولیس والو، تاجرو، زمیندارو، بادشاہو، فقیرو، سنو 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 سنو، لا تبع آخرتک بدنیاک، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا۔ دنیا بیچنی پڑے تو بیچ دینا، چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا، مٹانی پڑے تو مٹا دینا، ہٹانی پڑے تو ہٹا دینا، ٹھکرانی پڑے تو ٹھکرا دینا، پر آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا۔ یہ موت کی تیاری ہے، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، موت سے عبرت لو۔ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگانے کی نیت لے کر اٹھو۔ یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے۔ یہ ایمان کی محنت ہے، یہ عبادت کی محنت ہے، یہ علم اور اخلاق کی محنت ہے، یہ اللہ کا دین کو دنیا میں لے کر پھرنے کی محنت ہے۔ سب اس میں جاؤ، وقت لگاؤ، وقت لگاؤ گے زندگیاں پلٹا کھائیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، وقت تو پتہ نہیں تم کب لگاؤ گے، ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ، ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ کہ آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ کرتے ہو توبہ؟ میرا مطالبہ ناجائز ہے؟ میں نے غلط کہا ہے؟ اللہ سے صلح ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اتنی مدت ہوئی اپنی مانتے ہوئے، اب اللہ اس کے رسول کی ماننے کی نیت کر لو۔ اور میرا رب ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے، وہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین اس دھرتی سے اٹھا اور یوں تہ بتہ رکھتا 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 آسمان کی چھت کو پہنچا دے۔ اتنے گناہ تو سارے انسان مل کر نہیں کر سکتے، پر میرا اللہ کہہ رہا تو اتنے کر کہ یہاں سے اٹھا اور وہ جا کے لگا دے آسمان کی چھت کو۔ اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ تو نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری، یہ پیچھے سے آواز نہیں آئی، پھر کہو اللہ تمہاری میری توبہ قبول فرمائے۔ میں توبہ اس لیے کہلواتا ہوں
3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہارا دل بولے یا اللہ میری توبہ۔ میرے بھائیوں، میں 1 گھنٹے میں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو۔ اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا، اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا، ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے، ملے گا ان کی غلامی سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، وہ ملے گا، پر ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں سے۔ یہ طریقے تبلیغ میں سیکھے جا رہے ہیں، تم سارا مجمع جہاں جہاں سے آئے ہو تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ میں ابھی سندھ میں 40 دن لگا کے آ رہا ہوں، 1 مہینے کا مسلسل سفر تھا، روزانہ اتنے بڑے بڑے مجمع جمع ہوتے تھے، 162 جماعتیں 1 مہینے میں 4 مہینے اور چلی کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں، 321 جماعتیں 3 دن کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں، 6 جماعتیں 1 سال کی نکلی، 7 جماعتیں 7 مہینے کی نکلی، 18 ہندو مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مسلمان کسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کوئی انسان کہ میری وجہ سے تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا، تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا۔ تو تم بھی اپنے اپنے علاقوں میں وقت لگانے کی نیت لے کر جاؤ۔ نیت کرتے ہو سارے؟ آخری گزارش کرتا ہوں، آپس میں مسلمان بن کے رہو، فرقے بن کے نہ رہو، فرقے بن کے نہ رہو، فرقے بن کے نہ رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ یہ میری آخری صدا ذہن میں گونجتی رہے، امت بن کے رہو۔ اب بہت زیادہ بھائی جمع ہو گئے، پورا اجتماع ہو گیا، تو مجھے واپس بھی جانا ہے اور سفر بھی میرا لمبا ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکوں گا، اس پر میں پہلے معافی مانگتا ہوں، امید ہے آپ بھی مجھے معاف فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اقوال ابھی ذہن میں آئے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے ان کا ترجمہ کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم، فالوحا الوحا فالنجاة النجا۔ کیا فرمایا کہ آج تک موت سے کوئی لڑ نہیں سکا، کوئی اس کے آگے جم نہیں سکا، اس سے لڑو گے تو شکست تمہارا ہی مقدر ہے، موت سے آج تک کوئی جیت نہ سکا، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا، نہ حسرت سے جارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، الموت لیس منہ الفوت، کوئی بچ کے دکھا دے، کوئی بچ کے دکھا دے، کوئی شاہ و گدا، کوئی امیر و امیرن، کوئی غریب و غریبن، کوئی عباسی ایرانی تورانی، کوئی پنجابی ہندوستانی، کوئی پٹھان پشتو، کوئی بلوچ سندھی، کوئی بچ کے دکھا دے، الموت لیس منہ الفوت، موت سے نہ کوئی ٹکر لے سکتا ہے، نہ کوئی لڑ سکتا ہے، ان اقمتم لہو اخذکم، اس سے ٹکر لوگے، گرنا تمہارا مقدر ہے، ہار طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹ جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹی ہو جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، کیڑوں کی غذا بن جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے، بے نشان ہو جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہے،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس اکیلے کو بقا ہے. کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہے، الا وجہ، اس کی ذات، وہ اپنی ذات میں باقی، وہ موت سے پاک، وہ زوال سے پاک، وہ ذوف سے پاک، وہ شراکت سے پاک، وہ پارٹنرشپ سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک. متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولد، بیٹا نہیں. لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا شریک نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں. کسی کو اس نے اپنی مدد کے لیے شریک بنایا نہیں، کسی کو اپنے ساتھ شراکت میں حصہ نہیں دیا. للہ ملک السماوات والارض، اسی ایک اکیلے کا ملک. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ایک اکیلے کی بادشاہی. للہ خزائن السماوات والارض، اسی ایک کے پاس ہر چیز کے خزانے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، اسی ایک نے زمین آسمان کو غلام بنایا ہوا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج اسی کے تابع، چاند اسی کے تابع، ستارے اسی کے تابع، یہ ہلنے والے پتے اسی کے تابع. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی دھرتی پہ گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر گرتا ہے. میں نعرے والا مولوی نہیں بھائی، معافی. یہ نعرے کسی اور کو مارا ہے جب مینو بخشو. ہاں ادب سے سنو، ادب. یہ بے ادبی ہے نا، یہ اللہ نے مولویوں کو ہدایت دے جنہوں نے نعروں پر قوم کو لگا دیا. کوئی اس کو نعرے لگا رہا ہے، کوئی ان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، کوئی ان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے. ساری امت ٹوٹ کے رہ گئی، امت پناہ ہی ختم ہو گیا. فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، نفرت کی آگ بھڑک اٹھی. ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، خون کے دشمن، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پیچھے ہٹ. میں نے ایک بڑی داڑھی والے کو ایسے مسافہ ہاتھ ملایا، اس نے ایسے کر لی. سکت توڑے نال ساڑا مسافہ جائز ہی کوئی نہیں. مسافہ تو ابو جہل سے بھی ہو سکتا ہے، مسافہ تو ابو لہب سے بھی ہو سکتا ہے، مسافہ تو پتھر کے پجاری سے بھی ہو سکتا ہے. میں انسان ہوں، انسان سے مسافہ ہو سکتا ہے. ممکن ہے میں اس کی نظر میں کافر ہوں. یہ کس کمبخت نے اس کا ذہن بنایا، کس نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ ایک مسلمان سے مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مسلمان کو محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائیو، امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو. اپنی پہچان فرقہ واریت سے کرواؤ گے تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ خنجر چلانے والے بنو گے. تم صرف اکیلے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، سب کو جنت میں جانے دو، سب کو جنت میں جنت بڑی ساری ہے، چھوٹی کوئی نہیں. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.